بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت ایک بریلوی نوجوان کی ویڈیو آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ وہ ویڈیو دیکھیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا جاوید اختر کے ساتھ میں جو مناظرہ ہوا اس سے کتنے فائدے ہوئے۔ اس سے جہاں ایک طرف یہ فائدہ ہوا کہ بہت سے غیر مسلموں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، بہت سے ملحدین نے کہا کہ ہمارے شکوک و شبہات دور ہوئے، بہت سے اس طرح کے حضرات کے جن کے دلوں کے اندر بہت سی باتیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہمارا ذہن صاف ہوا۔ بہت سے حضرات انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنا کے شیئر کی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو مولوی نما لوگ ہوتے ہیں وہ بس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جھگڑنا جانتے ہیں، چیخنا جانتے ہیں، چلانا جانتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو دیکھا تھا، انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا کہ جن کو ٹی وی پر بلایا جاتا تھا 5,000 روپے دے کر کے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ چیخو چلاؤ، ایک دوسرے کا گریبان پکڑو اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، تو ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے۔ تو ذہنوں کے اندر جو تصویر بنی ہوئی تھی اسی طرح کی تصویر بنی تھی، لیکن اس مناظرے نے اس تصویر کو صاف کیا۔ ایسے ہی مدرسے کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو بہت سے ذہنوں کے اندر بہت سی غلط باتیں تھیں وہ باتیں صاف ہوئیں۔ ایسے ہی جو بریلوی حضرات ہیں، کیا ایسے ہی جو اہل حدیث حضرات ہیں یا اور حضرات ہیں، ان میں سے بہت سے حضرات کی طرف سے بہت سے مثبت پیغامات آئے اور سب نے تعریف کی کہ بڑی اچھی یہ گفتگو رہی ہے۔ بعض حضرات کی طرف سے اگرچہ اکا دکا اس طرح کی باتیں بھی آئیں کہ جنہوں نے تنقیدات کی، لیکن اکثر حضرات نے تعریف ہی کی۔ تو ایسے میں بریلوی حضرات، یہ ویڈیو دیکھیے گا آپ، بریلوی حضرات ان کے ذہنوں کے اندر خاص طور سے جو مدرسے سے نکلتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بھر دی جاتی ہیں کہ علماء دیوبند یہ تو مسلمان نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں مانتے ہیں۔ اور عجیب بات، بریلوی حضرات کے نزدیک تو علماء دیوبند مسلمان نہیں ہیں، اہل حدیث مسلمان نہیں ہیں، سعودی عرب کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور جو ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو بھئی سب ساری ہی دنیا مسلمان نہیں ہے، تو پھر مسلمان کون ہے آپ کے نزدیک؟ کیا وہ مٹھی بھر جماعت جو آپ کے اداروں کے اندر رہتی ہے بس وہ؟ اس لیے کہ اگر جب آپ نے ساری حضرات کو اسلام سے نکال دیا ہے تو پھر مسلمان تو کوئی باقی نہیں رہ جائے گا نا۔ تو ان حضرات کے نزدیک تو کوئی مسلمان ہی باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اب ایسے ماحول میں جو نوجوان ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے جو تبصرے ہو رہے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارا ذہن صاف ہوا ہے، تو بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی عمدہ باتیں ہیں۔ ذرا سا اس کو دیکھ، لہجہ اور انداز بیاں تھوڑا سا سخت ہے لیکن ٹھیک ہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں، ہمارے ساتھ مقدس لباس والے ہیں۔ ہم زیادہ صفائی دیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر میں کہہ دیا کہ مفتی شمائل کے حق میں بات کر رہا ہوں تو ویسے بھی ادھر سے کفر کا فتویٰ آ جائے گا۔ بہرحال مفتی شمائل صاحب پہ ایک رات میں جلسہ ہوا کل پرسوں، اس پہ ایک مولوی نے 2 گھنٹے آقا یا کافر ہوگا یا فاسق تھا ایسے کر کے اس نے 2 گھنٹہ سب کو سمجھایا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ویڈیو RSS کے گروپ میں کسی نے ڈال دی کہ وہ دین سے خارج ہے، اسلام میں نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، دس دیٹ دنیا داری۔ یہ بات مولوی کو، اس جاہل کو پتہ ہونی چاہیے کہ مفتی شمائل صاحب کو لے کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اس کو مار دیں گے ایسا ویسا، اس سے چونکہ جاوید کے بہت ناجائز اولاد ہیں۔ ہم صفائی کچھ نہیں دے رہے، بس ہم اتنا ہی بتا دے رہے اس مولوی کو کہ اگر ہم اس کی ویڈیو بھی اسی لیے نہیں لگا رہے ہیں، ہم مول کچھ نہیں چاہتے ہیں، ان کو کچھ اتنی سی بھی تکلیف اگر ہوئی مفتی شمائل صاحب کو تو اللہ کی عزت کی قسم گھر کی چوکھٹ سے اٹھا کر کے کسی کباڑ خانے میں تم کو اکیلے نہیں پھینک دیے تو ایک باپ کی اولاد نہیں۔ دوسری بات، ہائی کورٹ تھانہ کسی کا بائیکاٹ کرنا، کیا پتا کہ آپ کی بھاشا سے کچھ لوگ اس کی جان لینے پہ تل جائیں۔ آپ کیا سوچ کے کہہ رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ تو یہی سمجھے گا کافر ہے، تو ہم بھی تو وہی سمجھ رہے ہیں، تو دونوں آپ لوگ مل جائیے، مل کے مار دیجیے۔ اتنی سی تکلیف ہوئی، مادرزاد ہم اس کمپنی کا نام ہے کہ تم کو تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے، بتا دے رہے ہیں۔ اگر اسرائیل میں، سوری معاف کیجیے گا، اسرائیل ڈزنٹ ایگزسٹ، آکیوپائڈ پیلسٹائن میں اگر